نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا صدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته علیہم اجمعین. حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج کا جو ہمارا گفتگو کا عنوان ہے وہ اسی اہل بیت کے ایک مقدس نفس، ایک مقدس ذات، ایک مقدس شخصیت اور ایک بڑی بلند پایہ ہستی جناب سیدنا امام سجاد امام زین العابدین حضرت علی بن حسین علیہ السلام آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے ہے. آپ کا اسم گرامی جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد گرامی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مبارک نام پر رکھا. اور علی ایک ایسا نام ہے کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسم مبارک کے بعد بے انتہا پسند فرمایا. اور مولا کائنات کا جو اسم گرامی علی ہے وہ بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا. امام حسین علیہ السلام انہوں نے اپنے شہزادے کا نام علی بن حسین، آپ کے 3 شہزادے اور تینوں کا نام آپ نے علی رکھا. بڑے بیٹے کا نام علی رکھا اور ان کو علی اکبر کہا جاتا ہے. دوسرے بیٹے کا نام علی رکھا، ان کو علی الاوسط کہا جاتا ہے. اور تیسرے بیٹے کا نام علی رکھا، ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے. اور یہ تینوں علی نام کے جو شہزادے امام حسین علیہ السلام کے تھے، یہ تینوں میدان کربلا میں رہے، تینوں میدان کربلا میں موجود تھے، جن میں سے شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر، بڑے شہزادے اور چھوٹے شہزادے، یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے. اور علی الاوسط یعنی علی بن حسین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ میدان کربلا سے زندہ واپس آئے. آپ بیمار تھے اور اسی بیماری کی وجہ سے جو یزیدی فوج تھی، یزید کا لشکر تھا، اس نے آپ پر حملہ نہیں کیا. جب وہ حملے کے لیے ایک مرتبہ آگے بڑھے بھی تھے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے ان کو روک دیا اور بڑے زبردست انداز میں ان کو روکا، ان کو منع کیا کہ یہ بیمار ہے، اس نے آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، تو اس بیمار کو چھوڑ دیں، باقی مرد آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ان سے جنگ کریں. تو یہ بیماری کی وجہ سے
اور مشیت الہی سے سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین یہ میدان کربلا سے زندہ واپس آئے۔ تو یہ غازی کربلا بھی تھے۔ ان کی جو شان ہے، آپ کی شان کتنی بلند ہے اور آپ کتنی بلند پایا ہستی ہیں، اور آپ کی فضیلت اس چیز سے عیاں ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا شخص، ایک بلاوا دینے والا شخص وہ آواز دے گا، این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے؟ اور یہ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں جب زین العابدین کو دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے قیامت والے دن جو اعلیٰ اور عرفہ مقام و مرتبے والی شخصیات ہیں، امام زین العابدین ان کی صفوں کے درمیان چل رہے ہیں، میں ان کو ان کی صفوں کے درمیان چلتا ہوا دیکھ رہا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے۔ پھر آپ کی جو ولادت ہے وہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے ہاں مختلف ہے۔ بعض نے 33 ہجری لکھا ہے، بعض نے 38 ہجری لکھا ہے، لیکن جو راجح قول ہے اہل سنت کے مطابق وہ امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے، سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، اور پھر امام مزی نے اپنی تہذیب الکمال میں لکھا ہے کہ ان کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 33 ہجری ہے۔ سیدنا امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام، آپ خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم، آپ ان سب سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے خلفائے ثلاثہ سے، اور آپ ان سے کتنی محبت اور مودت رکھتے تھے اس کا اشارہ اس روایت سے ملتا ہے، اور یہ ابو حازم کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ آقا علیہ السلام ان کو کتنی فوقیت دیتے تھے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے آقا علیہ السلام کی آرام گاہ اقدس کی طرف اشارہ فرمایا، اور آرام گاہ اقدس کی طرف اشارہ فرما کے تو آپ فرمانے لگے کہ اے سوال کرنے والے، تو دیکھ کہ جو مر کر بھی آقا علیہ السلام کے قرب سے پیچھے نہیں ہٹے، جن کو مرنے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہو رہا ہے، وہ ان کے تقرب میں ہیں، تو سوال کرتا ہے کہ دنیا میں ان کا تقرب کیا تھا؟ وہ دنیا میں کتنے مقرب تھے؟ ان کے مقرب ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ آج بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ حرام فرما ہے۔ یہ آپ کی خلفائے راشدین کے ساتھ ایک محبت کی ایک روایت تھی، محبت کی ایک مثال تھی۔ اس کو
امام مزی نے تہذیب الکمال میں اور امام ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں لکھا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے، اور عراق کے جو لوگ تھے یہ گروہ اہل شام والے تھے، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو شیعہ اس طرح کے تھے کہ وہ غالی شیعہ بن گئے، وہ غلب کرنے لگے اہل بیت کی شان میں۔ تو یہ ایک ملے جلے طبقات تھے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب اور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا تذکرہ بڑے برے الفاظ میں کیا اور ان کو سب و شتم کیا۔ حضرت امام زین العابدین نے جب ان کے الفاظ سنے تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ نے غصہ کیا ان کے الفاظ کا کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے والے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم آ کے میرے ساتھ ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہو، عمر بن خطاب سے اختلاف کرتے ہو، عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے متعلق اللہ کی ذات نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 کا نزول فرمایا؟ وہ کیا تھی؟ آپ نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، کہ یہ جو مال ہے، یہ مال فے جو ہے، یہ نادار مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور اپنے جائیدادوں سے نکال دیے گئے، جنہوں نے ہجرت کی، وہ اللہ کا فضل اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنے مال و دولت، اپنی زمینیں، اپنے گھر بار اور اپنا وطن چھوڑ کر رسول کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے تھے، اور انہوں نے ہر چیز سے قطع نظر کر کے اللہ کے رسول کی مدد کی۔ اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو حقیقتاً سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور فقط صرف رسول کی مدد کے لیے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کی اور رسول کی مدد اور نصرت کی۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ عراقی کہنے لگے کہ نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جن کے متعلق یہ آیہ مبارکہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر تم ان میں سے نہیں ہو تو پھر ان لوگوں میں سے تو ہو گئے جن کے متعلق اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر۔ پھر یہ ساری آیہ مبارکہ پڑھی، سورہ الحشر کی آیت نمبر 9، یہ ساری آیہ مبارکہ پڑھی اور فرمایا کہ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کر کے جو لوگ اس شہر مدینہ میں آئے ان کو اپنا گھر بار دے دیا۔ یعنی جب آقا علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کو بائی بائی بنایا تو ہر شخص نے اپنے حصے کا جو مال تھا اس میں سے آدھا اپنے بھائی کے ساتھ تقسیم کر لیا، بانٹ لیا، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے دوسرے بھائی کے لیے دے دی کہ بھائی میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنے باغات، اپنا گھر بار، اپنے گھر کا سامان، اپنا مال و دولت، ہر چیز وہ 2 حصوں میں تقسیم کر لی۔
تو آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی اور پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم ان ہجرت کرنے والوں میں شامل ہو، کیا ان لوگوں میں شامل ہو کہ جن کی طرف ہجرت کی گئی، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی، کیا تم ان لوگوں کو سنبھالنے والے بھی تھے؟ کیا تم ان لوگوں میں شامل ہو کہ جنہوں نے اپنی جانوں سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور ان کی اہل بیت کو ترجیح دی؟ کیا ان میں شامل ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا، اگر تم اہل عراق ان دونوں میں شامل نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو تیسری بات اللہ کی ذات نے فرمائی ہے تم اس میں بھی شامل نہیں تھے۔ وہ تیسری بات سورہ الحشر کی آیت نمبر 10، جس میں ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک انت رؤوف الرحیم۔ اور وہ لوگ کہ جن کے پاس مہاجرین آئے اور عرض کرتے ہیں، انصار اور مہاجرین وہ آئے اور وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے، جو ایمان لانے میں ہم سے آگے یعنی ہم سے پہلے ایمان لے آئے، ان کو بھی بخش دے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور کوئی بغض باقی نہ رکھ، اور اے ہمارے رب تو بڑا شفیق ہے، مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہوگے کہ جنہوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی مدد اور نصرت کی، ان کے لیے اپنے گھر بار کھول دیے اور پھر اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کی، پھر تم اس میں بھی شامل نہیں ہوگے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ان میں بھی شامل نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ الحشر کی 8، 9 اور 10، اور ان تینوں آیات مبارکہ میں ان انصار اور مہاجرین کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور پھر اہل مدینہ نے ان مکہ والوں کے لیے ساری اپنی چیزیں ان کے لیے پیش کر دیں، پھر ان کے لیے دعائیں کی، ان کی مدد اور نصرت بھی کی۔ تو جب تینوں چیزوں کا پوچھ لیا انہوں نے کہا جی نہیں ہم ان تینوں میں شامل نہیں ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے، نکل جاؤ یہاں سے، اللہ کی ذات تمہارا بیڑا غرق کر دے کہ تم خود کو اسلام کے لبادے میں چھپاتے ہو اور حقیقت یہ ہے کہ تم اہل اسلام میں سے ہی نہیں ہو، اپنے اوپر لبادہ اسلام کا اوڑھتے ہو اور تم اسلام میں شامل ہی نہیں ہو کہ تم اسلام کے خلفائے ثلاثہ، خلفائے راشدین مہدیین رضی اللہ تعالی عنہم ان کے ساتھ بغض رکھتے ہو، تم ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی کا بغض نکالتے ہو میرے پاس آ کے، تم ان کی چغلی کرتے ہو، تم ان کے خلاف کینہ اور بغض رکھتے ہو دلوں میں۔ یہ تینوں اصحاب وہ ہیں کہ جو ان تینوں آیات مبارکہ پر پورا اترتے ہیں، یہ تینوں آیات مبارکہ پر پورا اترنے والے یہ تینوں خلفائے راشدین، اور تم ان کے خلاف بکواس کرتے ہو میری بارگاہ میں، خدا تمہیں برباد کرے، نکل جاؤ اور دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے، میں ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں سننا چاہتا۔ یہ محبت تھی، عقیدت تھی امام زین العابدین کو خلفائے راشدین کے ساتھ۔ آج امام زین العابدین کے نام لیوا اور اہل بیت کی محبت اور مودت کا ٹھیکہ اٹھانے والے، جنہوں نے کندھا دیا ہوا ہے ہر وقت کہ ہم ہی اہل بیت والے ہیں، صرف ہم ہی اہل بیت کا تذکرہ کرنے والے ہیں، صرف ہم ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، وہی لوگ ہیں
کہ جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، تم اسلام کے لبادے میں چھپ کر اسلام کو نقصان پہنچاتے ہو، اسلام تمہارے دلوں میں بھی نہیں اترا۔ یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہی طبقہ ہے کہ جو نام لیتا ہے محبت اور مودت اہل بیت کا اور بونکتا ہے خلفائے راشدین پر۔ یہ وہی طبقہ ہے کہ جو دن رات کندھا دیتا ہے محبت اور مودت اہل بیت کو، کہتا ہے محبت اور مودت اہل بیت کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ جو محبت اور مودت اہل بیت کا ٹھیکہ اٹھا کے رکھنے والے ہیں وہی خلفائے راشدین پر بھونکتے ہیں۔ جان لیں جتنے ائمہ اہل بیت ہیں، جتنے ائمہ اہل بیت، ان میں سے کوئی ایک بھی امام اہل بیت ایسے نہیں گزرے کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ محبت اور مودت نہ رکھتے ہیں۔ ہر کوئی ان کے ساتھ محبت رکھنے والا تھا۔ پھر آپ کا جو عابدین لقب ہے یہ اس لیے کہ آپ بے شمار عبادت کیا کرتے اور عبادت کی انتہا کیا کرتے۔ حضرت امام مالک بن انس، یہ تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت مالک بن انس اہل سنت کے امام ہیں، امام فقہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین، میں نے ان کو دیکھا کہ آپ روزانہ دن اور رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے، روزانہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا کیا کرتے، اور آپ کی اسی عبادت کی وجہ سے آپ کا لقب عابدین پڑا ہے، زین العابدین، کہ جو عبادت گزار ہیں ان کی زینت زین العابدین ہے۔ امام سجاد جو جتنا بڑا عبادت گزار بن جائے، جو جتنا بڑا عابد بن جائے، ہر عابد کی زینت کا تاج امام سجاد کے سر پر ہے، امام علی بن حسین کے سر پر ہے کہ آپ نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ فرماتے تھے کہ یہ معمول ان کا جاری رہا حتیٰ کہ آپ اللہ کے حضور ملاقات کے لیے پیش ہو گئے، یعنی آپ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا، روزانہ 1000 نوافل۔ پھر امام ذہبی وہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، جو پہلی روایت ہے وہ امام ذہبی نے العبر میں روایت کی ہے، اور یہ دوسری سیر اعلام النبلاء میں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین جب نماز کے لیے تیار ہوتے، نماز کی تیاری کرتے، تو آپ کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا، آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا، لرزتے جسم اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اور لرزتے قدموں کے ساتھ آپ مصلی پر کھڑے ہوتے، عبادت کرتے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اللہ کی نماز ادا کرنے لگے ہیں، حضور یہ کیوں آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیوں آپ کانپنے لگ جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں افسوس ہے تم پر کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہو، کبھی تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ دیکھو کیا تم نہیں جانتے کہ میں اتنی تیاری کے ساتھ کس رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں؟ وہ جو رب جلیل ہے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اس کے ساتھ راز و نیاز کرنے والا ہوں، اور وہ جو اتنی بڑی ذات ہے، کیا میں اس کے خوف کے ساتھ اپنے اوپر کپکپی طاری نہ کر لوں؟ کیا میں اس کا خوف اپنے اوپر طاری نہ کر لوں، خشیت نہ طاری کر لوں کہ وہ میری عبادات اور میری ریاضات کو قبول کر لے؟ اور خشیت اللہ کی ذات کی محبت، اس کا عالم یہ ہے
اس کو بھی امام مالک بن انس وہ روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت علی بن حسین وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، جب حدود حرم میں پہنچے تو آپ نے احرام باندھا، احرام باندھے، سب سواریوں کے اوپر بیٹھے، امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام آپ بھی اپنی سواری پر بیٹھے، جب احرام باندھ لیا سواری پر بیٹھ کے حرم مکہ کی طرف جب چلنے لگے تو تلبیہ پڑھا، جیسے سارے لوگ تلبیہ پڑھتے ہیں، آپ نے بھی تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ جب یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے تو حضرت مالک بن انس کہتے ہیں کہ امام زین العابدین غش کھا کر اسی وقت اپنے گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لے آئے، اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، زمین پر آ گئے غشی سے۔ جب ہوش آیا ہم نے پوچھا کہ حضور ساری دنیا تلبیہ پڑھ رہی ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے لبیک اللہم لبیک، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، حضور آپ نے تلبیہ پڑھا تو آپ کیوں غش کھا کے گر پڑے، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے رب العالمین کا خوف آ گیا کہ میں اپنی زبان سے یہ کہوں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اوپر سے ندا آ جائے اے زین العابدین، اے علی بن حسین، تیرا آنا ہمیں قبول نہیں ہے، پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ میں اس خوف کے ساتھ اور اس خشیت کے ساتھ مجھے غشی آ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بارگاہ سے یہ آواز آ جائے کہ علی بن حسین تو کہتا ہے میں حاضر ہوں، یا ہمیں تیری حاضری قبول نہیں ہے، ہمیں تیرا آنا منظور نہیں ہے۔ یہ آپ کی خشیت کا عالم تھا، اور پھر آپ کی جو سخاوت ہے، آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے، جب آپ کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے والے لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پشت پر نشان ہیں، زخموں کے نشان ہیں، آپ کی کمر پر نشان ہیں۔ جب انہوں نے دیکھے وہ نشان تو پھر پتہ چلا کہ مدینہ کے جو 100 گھر تھے جن گھروں کی کوئی مدد اور نصرت کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان تک مال پہنچانے والا نہیں تھا، مدینہ کے ان 100 گھروں میں رات کو اپنی کمر کے اوپر اپنا سارا راشن جو تھا وہ اپنی کمر کے اوپر لادتے اور مدینہ کے 100 گھروں میں اس کو تقسیم کر دیتے، اور وہ بوجھ اپنی کمر کے اوپر اٹھانے کی وجہ سے امام زین العابدین کی پشت کے اوپر یہ داغ اور نشان پڑ گئے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری مدد اور نصرت کرنے والا، ہمیں یہ مال و دولت پہنچانے والا، ہمیں یہ راشن پہنچانے والا یہ شخص ہے کون۔ اور وہ پتہ اس دن چلا کہ جس دن امام زین العابدین اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ان گھروں میں راشن اور مال و دولت کا آنا جانا بند ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ وہ راشن پہنچانے والا شخص وہ علی بن حسین ہے، وہ امام سجاد امام زین العابدین تھے۔ تو وہ یہ آپ کی سخاوت تھی، یہ غریبوں کے ساتھ، یتیماں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ آپ کا سلوک تھا، اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا 2 دفعہ کسی کوئی آیا اور اس نے آ کے بے شمار
مال آپ کی خدمت میں ہدیہ دے دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام دونوں مرتبہ جتنا مال آپ کے پاس آیا سارے کا سارا وہ راہ خدا میں تقسیم فرما دیا۔ یہ آپ کی سخاوت تھی کہ 2 دفعہ بے شمار مال آیا اور دونوں دفعہ ایک دھیلا بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سارے کا سارا امت میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح امام زین العابدین جب وہ وضو فرماتے، نماز کے لیے تیاری کرتے، تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، رنگ پیلا ہو جاتا، اور پھر کوئی پوچھتا کہ حضور آپ کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، آپ کا جسم کانپ رہا ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اس رب سے دعائیں مانگنے جا رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کا عذاب فقط میرے لیے ہی نہ بنا ہو، کہیں اس کا عذاب فقط میرے لیے نہ بنا ہو۔ اس کو امام مزی نے تہذیب الکمال میں، ابن سعد نے طبقات میں، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو لکھا ہے، اس روایت کو۔ پھر حضرت امام زین العابدین، آپ کا کردار، آپ کی سیرت جتنا ہم بتائیں، جتنا ہم لکھیں اتنا کم ہے کہ اہل بیت کا ہر شخص، اہل بیت کا ہر نفس وہ اپنے کمال میں، اپنے مرتبے میں، اپنے فضیلت میں وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اہل بیت کا ہر شخص اپنی اپنی جگہ ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے علم کے، نور کے اور ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آج علم اس دنیا میں موجود ہے۔ حضرت امام زین العابدین وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو دیکھتے ہی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ ہر کسی کے لیے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت کی دعا کرتا ہوں، اس لیے معلوم نہیں کل کو اللہ رب العزت کی ذات کس کے حق میں کیا فیصلہ کر دے، یہ معلوم نہیں، لیکن جب میری مناجات، میری التجائیں اور میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی تو ممکن ہے ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات کسی نہ کسی کو جنت میں بھیج دے، فقط اس لیے کہ میں نے اس کے لیے دعا کر دی تھی، میں نے اس کے لیے اللہ کی ذات سے مانگا تھا۔ پھر امام زین العابدین آپ علم کے، ہدایت کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے اقوال میں سے کچھ 2-3 اقوال میں وقت کو دیکھتے ہوئے صرف 2 یا 3 اقوال آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جسم اگر بیمار نہ ہو، اگر اس کے اوپر بیماری طاری نہ ہو تو پھر یہ مست ہو جاتا ہے، یہ مست و مگن ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر بیماری طاری نہ ہو، اور جو جسم مست اور مگن ہو جائے دنیا کے معاملات میں، پھر اس جسم کے لیے اس دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی، اور نہ ہی اس جسم کے لیے، اس جان کے لیے آخرت میں کوئی خیر ہے۔ ہمیشہ جب بیماری تمہارے جسم پر آئے تو اسے اللہ کی نعمت سمجھو اور غنیمت جانو۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ لوگوں، کبھی تنہا نہ رہو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپنا دوست رکھا کرو، کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی رکھا کرو، کہ دوست کے بغیر یہ جو دنیا ہے یہ اجنبی ہے، یہ پردیس ہے، اپنے کچھ نہ کچھ دوست رکھا کرو۔ اور دوست کون ہوں؟ دوست وہ ہوں کہ جن کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کو دین کا علم اور فہم نصیب ہو جائے، آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں تو آپ کو اللہ کی ذات کی یاد آ جائے، آپ اس کے عمل اور اس کے کردار کو دیکھیں
تو آپ کو آخرت یاد آ جائے۔ یہ وہ 3 نشانیاں جس میں ہوں، اس دوست کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے ایسے دوست رکھا کرو لوگوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر اس شخص سے محبت کرتی ہے، ہر اس شخص سے کہ جو گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد فوراً بھاگ کے چلا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور جا کے توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اس کے حضور معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کی ذات کو وہ مومن بڑا پسند ہے۔ لوگوں، ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کے لیے دوڑتے رہا کرو۔ پھر آپ کے بے شمار خطبات میں سے آخری جو ایک خطبہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف یہ آخری بات ہے اور پھر اجازت ہے، وقت بھی ہو رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جب میدان کربلا سے آپ کو قید کر کے اپنی خواتین کے ساتھ دمشق کے بازاروں میں لے جایا گیا، آپ کے اہل و عیال کو قید کر دیا گیا، آپ نے وہاں یزید کے دربار میں ایک خطبہ دیا، اللہ کی ذات کی حمد و ثنا کی، آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے جانتا ہو؟ جو جانتا ہے وہ مجھے پہچان لے، وہ جان لے کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، ابو طالب کا پڑپوتا ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ لوگوں، میں وہ شخص ہوں، میرا خاندان وہ خاندان ہے کہ جس کی اس میدان کربلا میں بے حرمتی کی گئی ہے، میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں کہ جس کے سامان کو لوٹ لیا گیا ہے۔ لوگوں، میں وہ زین العابدین ہوں، میں وہ سجاد ہوں، میں وہ علی بن حسین ہوں کہ جس کے اہل و عیال کو قیدی بنا دیا گیا ہے، جس کے خاندان کو قید کر دیا گیا ہے۔ میں اس خاندان کا فرد ہوں کہ جس کو ساحل فرات پر پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ اے لوگوں، اے مجموعہ یزید سنو، میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں کہ جس کی عزت کو میدان کربلا میں پامال کر دیا گیا، اور پھر میرے خاندان کے بڑوں کو بے گور و کفن وہیں چھوڑ دیا گیا اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوتی رہی۔ میرے بابا وہ ہیں کہ جب میرے والد کو انہوں نے شہید کیا ہے، میرے باپ کو شہید کیا ہے، تو میرے باپ کو انہوں نے کفن تک نہیں دینے دیا۔ لوگوں، میں وہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اتنی مشکلات اور اتنے مصائب کے باوجود سن لو، جان لو کہ حسین ابن علی کی شہادت ہمارے خاندان کے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے دین کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن کمپرومائز نہیں کیا باطل پر، ہمیں اس پر فخر ہے۔ پھر امام زین العابدین وہ مزید ایک خطبہ دیتے ہیں مسجد میں، اور وہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں، میں اس خاندان کا فرد ہوں کہ جس کی خاتون زمزم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی ہے۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس کے متعلق رسول فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو مضغۃ منی، فاطمہ میری روح کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں اس فاطمہ کا فرزند ہوں۔ لوگوں، جان لو، میں اس عظیم شخص کا فرزند ہوں کہ جس کو میدان کربلا میں جس کی گردن کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں، لوگوں، میرے خاندان کی افضلیت دیکھو، میرے خاندان کے فضائل اور مناقب دیکھو کہ میرے خاندان کے چشم و چراغ کا عالم یہ ہے
کہ جب میرے والد گرامی کو شہید کر کے تم نے ان کا سر نیزے کے اوپر رکھا تو اس وقت بھی کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس کے چہرے سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہو، فقط میرے والد کا چہرہ ایسا تھا، میرے والد کا سر اقدس ایسا تھا کہ جب تم نے ان کو نیزے کے اوپر رکھا تب بھی میرے والد کا سر انور اور ان کے منہ سے اس وقت بھی تلاوت قرآن جاری تھی۔ یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہم اہل بیت ہیں۔ لوگوں جان لو تم نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کر لیے، تم نے ہمارے ساتھ بہت بے وفائی کر لی، جان لو کہ جس نے ہمارے خاندان کے ساتھ محبت کر لی، جس نے ہمارے خاندان کے ساتھ دوستی کر لی، قیامت والے دن ہم اسے حوض کوثر سے سیراب کر دیں گے، اور جس نے ہمارے خاندان کے ساتھ دشمنی کی ہے قیامت والے دن اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے اور بدبختی ہے اس کے لیے جو ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ یزید نے جب یہ خطبہ سنا تو گھبرا گیا، گھبراتے ہوئے فوراً آدمی کو کہا کہ اٹھو اذان پڑھو۔ جب اذان شروع ہوئی تو امام خاموش ہو گئے، امام زین العابدین۔ جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مؤذن نے یہ الفاظ کہے تو اسی وقت امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور یزید کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اے بدبخت، اے ملعون، بتا یہ اذان میں جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یہ کس کا نانا ہے؟ یہ کس کے بڑے کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟ یزید کہنے لگا یہ آپ کے نانا ہیں، یہ انہی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ حسین فرمانے لگے، علی بن حسین وہ فرمانے لگے کہ پھر یہ کلمات سن کے بھی تجھے عقل نہیں آئی، تجھے خدا کا خوف نہیں آیا کہ تو نے ہمارے اوپر قیامت بپا کر دی، اس کے باوجود قیامت تک تیرا نام و نشان ختم ہو گیا، قیامت تک میرے نانا کا نام چلتا رہے گا۔ اسی طرح مؤذن میرے نانا کو پکارتا رہے گا، میرے نانا کی صفت بیان کرتا رہے گا اور تیرے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اور پھر وہ جب خاموش ہو گیا تو پھر امام بولے، امام زین العابدین پھر فرمانے لگے اے یزید ایک بات یاد رکھ، تو نے دین کو ختم کرنا چاہا، تو نے ہمارے خاندان کو ذبح کر کے یہ کوشش کی کہ دین اسلام کی جڑیں ختم ہو جائیں، جان لے کہ تو کبھی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکتا، کبھی بھی تو اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہماری گردنیں، ہمارے خون اسی لیے ہیں کہ ہم نے اسلام کو ایک روشنی دینی ہے، ہم اسلام کے لیے آج بھی کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ جب یہ سنا تو یزید اسی وقت اٹھا اور مسجد سے باہر چلا گیا کہ مجھے نماز سے بھی کوئی سروکار نہیں جب تک یہ یہاں سے چلا نہیں جاتا، اور پھر جلدی سے ان کو دمشق سے مدینہ کی طرف بھیج دیا۔ اور پھر جو آپ کی شہادت ہے یہ بھی بنو امیہ کا جو حکمران تھا، بنو امیہ کا حکمران ملعون ابن ملعون مروان بن حکم، اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک، اس کا پوتا ولید بن عبد الملک، اس نے جیل میں امام زین العابدین ان کو زہر دیا، ان کو زہر دے کے جیل میں، تو وہاں ان کو شہید کرا دیا گیا، اور آپ جنت البقیع میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے چچا ان کے ساتھ دفن ہوئے۔ لوگوں یہ اہل بیت کے نفوس، کوئی شخص ایسا نہیں اہل بیت کا امام کہ جس پر ظلم اور ستم نہیں ہوئے، لیکن یہ قربانیاں کس لیے؟ کسی نے زہر کا پیالہ پی لیا، کسی کے اوپر تلوار کا وار کر دیا گیا، کسی کے اوپر کربلا میں زمین کو تنگ کر دیا گیا، کسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور یہ جو نام نہاد ٹھیکیدار ہیں اہل بیت کی محبت کے، ان ٹھیکیداروں نے
اپنے عقائد کو بچانے کے لیے 400 سے زائد اہل بیت کے امام ان کو خود ذبح کیا، ان کو خود تلواروں کے ساتھ شہید کیا۔ یہ نام نہاد شیعہ ٹھیکیدار اہل بیت کے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ لوگوں، ان لوگوں کے جھنجٹ میں نہ پھنسو، ان لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا۔ ہمیشہ اعتدال کا جو مسلک ہے، اعتدال کا جو رستہ ہے، وہ اہل سنت کا رستہ ہے۔ ہمیشہ اہل سنت کے رستے پر قائم اور دائم رہنا، موقف اہل سنت کا اپنانا، اور ہمیشہ جینا مرنا اہل بیت کی محبت اور مودت میں رکھنا۔ یہ جو پاک ہستیاں ہیں، یہ جو عظیم ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کی سیرت سے سبق لے لو، ان ہستیوں سے اللہ کی محبت لے لو، اللہ کے رسول کی محبت لے لو، خلفائے راشدین مہدیین کی محبت ان سے لے لو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے، اس دنیا میں بھی محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت میں زندہ رکھے، اور قیامت والے دن بھی ان کی محبت اور مودت میں ہمیں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔